بیسٹ لوزر نویں جماعت کے آغاز میں ہی اچھی کارکردگی کی وجہ سے مجھے پریفیکٹ بنا دیا گیا، جو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ چونکہ پریفیکٹ نہیں آنے والی 8ویں جماعت کے طلباء کو کنٹرول کرنا ہوتا تھا، اس لیے قدرتی طور پر وہ ایک نہایت ہی ذمہ دار طالب علم بن جاتا۔ میں جب پہلی مرتبہ پریفیکٹ کا بیج لگا کر نئی جونیئر کلاس کے سامنے گیا تو مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کہ میں ایک چھوٹی سی سلطنت کا بادشاہ ہوں۔ میں جونیئر طلباء کو متاثر کرنے کے لیے اچھی یونیفارم پہنتا، اچھی گفتگو کرتا اور سنجیدہ رہنے کی کوشش کرتا۔ غرض ہر طرح سے میں جونیئرز کے لیے رول ماڈل بننے کی کوشش کرتا۔ شاید میں اندر سے وقت کا اتنا پابند اور صفائی کا خیال رکھنے والا نہیں تھا، لیکن مجھے مجبوراً یہ بھی کرنا پڑتا۔ شروع میں تو مجھے کوفت ہوتی، لیکن بعد میں یہ سب کچھ میری عادات کا حصہ بن گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو سمجھاتے ہوئے ان کی برائیوں اور کمزوریوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ انہیں اچھا کہیں اور انہیں اعتماد کے ساتھ ایسی ذمہ داری سونپے جن سے ان کی اپنی شخصیت کی تکمیل ہو سکے۔ مثلا اگر کوئی بچہ ہمیشہ اسکول لیٹ آتا ہے تو اس کی ڈیوٹی اس بات پر لگائی جائے کہ تمام لیٹ آنے والے بچوں کے نام لکھے۔ ایسا کرنے سے آپ اس بچے کے کردار میں پیدا ہونے والی تبدیلی پر خود حیران رہ جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے اپنے بھرم رکھنے کے لیے مشکل سے مشکل کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ اچھائیاں ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ جب ایک شخص کو ستائش حاصل کرنے کی عادت پڑ جائے تو اس کے بغیر وہ یوں ادھورا رہ جاتا ہے جس طرح ایک شاعر اپنی غزل کی داد لیے بغیر۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ جتنا بھی ممکن ہو میں اپنے سے جونیئر کیڈٹس پر اپنی شخصیت کے اچھے پہلوؤں کا روپ ڈالوں تاکہ وہ مجھے اپنا آئیڈیل سمجھیں۔ میں دن میں کم از کم ایک دفعہ انہیں اکٹھا کرتا اور کسی نہ کسی بہانے سے لیکچر دینا شروع کر دیتا، انہیں اچھی باتیں بتاتا، اور ان کو متاثر کرنے کے لیے مجھے نصاب کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں پڑھنا پڑتیں۔ اس طرح میری گفتگو کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی گئی اور میں انجانے میں ایک مقرر بنتا گیا۔ میں وقت کی پابندی کا خیال رکھتا اور کھیلوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ طاقت کے وہ تمام کام جن سے کسی کو متاثر کیا جا سکتا تھا میں پہلے انہیں خود کر کے دکھاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں میری شخصیت کی جتنی بہتر نشوونما ہوئی وہ آگے چل کر کبھی نہیں ہوئی۔ کالج میں باکسنگ کا سالانہ مقابلہ ہونا تھا اور تمام کیڈٹ باکسرز اس میں حصہ لے رہے تھے۔ میں چونکہ وزن میں کم تھا اور نہ ہی میں اچھا باکسر تھا، اس لیے میں اس کھیل میں حصہ نہیں لے رہا تھا۔ لیکن پھر اس طرح ہوا کہ مجھے اس کھیل میں حصہ بھی لینا پڑا۔ ہوا یوں کہ میری کلاس کے ایک باکسر نے ساری کلاسوں کو چیلنج کر دیا۔ اس باکسر کا نام خالد بھٹی تھا۔ خالد آج کل فوج میں کرنل کے عہدے پر فائز ہے۔ اس کے چیلنج کا اعلان ہو رہا تھا، لیکن کوئی بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ میرے جونیئر جو مجھ سے بہت زیادہ متاثر ہونے کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ شاید میں زندگی کے ہر شعبے میں سب سے آگے ہوں، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے چیلنج قبول کرنے کے لیے کہا۔ وہ خالد بھٹی کا غرور توڑنا چاہتے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا اور خالد کا کوئی جوڑ نہیں۔ وہ نہ صرف مجھ سے لمبا چوڑا تھا بلکہ طاقت میں بھی بہتر تھا، لیکن میں کسی بھی طرح ان لڑکوں کی نظروں میں نہیں گرنا چاہتا تھا اور ان کے اعتماد کو کم کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ بھٹی میرا دوست تھا۔ مقابلے سے پہلے میں اس کے پاس گیا اور کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے بہت مارو گے، لیکن تم اسے نمائشی میچ ہی سمجھو۔ اپنی قوت کا مظاہرہ بھی کرو، جیت بھی جاؤ، لیکن میری دھنائی پٹائی ذرا کم کرنا۔ اس نے حامی بھر لی۔ جب میں رنگ میں داخل ہوا تو کافی مطمئن تھا کہ یہ ایک منٹ کے یہ 3 راؤنڈ ہنسی خوشی گزر جائیں گے، لیکن جب پہلی گھنٹی بجی اور لوگوں کا شور بلند ہوا تو میرا دماغ ایک دم سے معاف ہو گیا اور میں ساری منصوبہ بندی بھول گیا۔ بہت سی نظریں میری طرف اٹھی ہوئی تھیں، ان میں موجود اعتماد اور جیتنے کی تلقین مجھے تن کر کھڑا ہونے پر مجبور کر رہے تھے۔ دوسری طرف خالد بھٹی کا بھی یہی حال تھا۔ وہ ایک خونخوار اور ظالم شخص کی طرح میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں اس کا ازل سے دشمن ہوں۔ اس نے ہر لحاظ بالائے طاق رکھ کر مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ اتنے سارے لوگوں کے سامنے پیٹنا اور ہوٹنگ برداشت کرنا کتنا مشکل تھا۔ قدرتی طور پر میں نے بھی آگے سے مزاحمت کرنا شروع کر دی۔ میں پٹ رہا تھا لیکن مقابلہ کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ پہلے راؤنڈ میں کئی دفعہ گرا۔ خالد بھٹی کی ضرب جسم کے جس حصے پر پڑتی وہاں جلن سی ہونے لگتی تھی۔ لیٹنے سے کتنا آرام مل رہا تھا اور اٹھنا کتنا مشکل تھا۔ ٹانگیں جسم کا بوجھ سہارنے سے قاصر تھیں، لیکن میں کیسے لیٹا رہ سکتا تھا؟ اپنی طرف اٹھتی ہوئی نظروں کو میں کیسے مایوس لوٹاتا؟ وہ 1 منٹ کا راؤنڈ اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس 1 منٹ کے اختتام تک میرے ناک کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، جس کا نشان آج بھی میرے ناک پر ہے۔ ججوں نے مقابلہ ختم کرنے کو کہا، لیکن میں بضد تھا کہ میں 3 راؤنڈ کھیلوں گا۔ دوسرے راؤنڈ میں بھی پٹتا رہا اور گرتا رہا، لیکن تیسرے راؤنڈ میں میں نے بھی بھٹی کو کچھ ضربیں لگائیں۔ آخر ججوں نے بھٹی کو کامیاب قرار دے دیا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے میرا بھی ہاتھ کھڑا کیا اور مجھے بیسٹ لوزر قرار دیا۔ فوج میں بیسٹ لوزر کا خطاب ایک لحاظ سے چیمپئن کے خطاب سے بھی زیادہ قابل تعریف سمجھا جاتا ہے۔ باکسنگ کے کھلاڑی یہ بات جانتے ہیں کہ کسی بھی کھیل میں حصہ لینا اور پھر میدان چھوڑ کر نہ بھاگنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں بھی بھٹی سے زیادہ مشہور ہو گیا
اور یوں میرے اعصاب کی مضبوطی کے چرچے عام ہو گئے۔ یہ لڑکا کتنا سخت جان ہے، اتنی مار کھانے کے بعد بھی کھڑا رہا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس تبصرے نے آنے والی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرنا ہے۔